ماشاءاللہ بچے نے اچھی بات کی. جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے، اگر تو آپ بچوں میں سے کچھ نے بھی یہ کام شروع کر دیا نا کہ قرآن مجید لے کر اس کو پڑھنا شروع کیا، ٹرانسلیشن اور کمنٹری، آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، قرآن مخالفت کرے علوم طبیعہ. ہاں وہ کیوں مخالفت کرے؟ قرآن تو سارا بھلا ہی اس سے ہے. اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کی اعلیٰ صفات پر حوالے ہی کائنات کی. وہ ایسے ہی نظر آتا کہ یہ باٹنی کا لیکچر ہو رہا ہے، یہ فزکس کا ہو رہا ہے، یہ جیولوجی کا ہو رہا ہے. وہ قرآن میں جب آدمی داخل ہوتا تو پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک جگہ جہاں آرٹ کونسل بنی اور سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے رکھ دیے ہیں اور بلا بلا کر کہہ رہا، جغرافیہ والوں کہتا ہے سورج اور چاند کی طرف دیکھو کس طرح یہ باقاعدگی سے آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، ان کو کہہ رہا کہ تم دیکھتے ہو کیسا سسٹم ہے، بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے جاتی ہیں، پہاڑ روک بنتے ہیں. قرآن میں تو جب آدمی داخل ہوتا ہے، یہی تو بات پروفیسر غلام جیلانی برک نے کہی، تھوڑی بہت اس میں گمراہی تھی مگر دو قرآن اس نے بہت عمدہ لکھی. آپ بچے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ ایمان تازہ ہوتے. اس نے کہا ایک قرآن تو جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہیں، جس طرح ان کو آیات کہتا ہے اسی طرح آیات کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اس میں اللہ کی قدرتی نشانیاں. تو باب ہیں پھر باندھے، پہاڑ آ گئے، سمندر آ گئے، پھر اس کے نیچے ایسے ہیں. پھر سائنسدانوں نے آج تک جو تحقیق وہ ساتھ دی ہے کہ کس طرح وہ لیبارٹریوں میں سجدے میں کریں کہ اللہ اتنا عظیم ہے. تو اللہ والکون بھی مصر کے ایک عالم نے لکھی، اللہ اور کائنات. ظالم ہے جو کہیں کہ یہ علوم جو ہے یہ دین کے خادم نہیں. صرف ظلم یہ ہوا بیٹا کہ سائنس جو ہے یہ فلسفہ، اس میں کچھ تو ہیں حقائق، فیکٹس ہے جو خوردبین سے دوربین سے نظر آتے ہیں. دین ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. دین ان کے خلاف کہے گا خود جھوٹا ہو جائے گا کہ آنکھوں سے نظر آ رہی چیز دین کہتا یہ نہیں ہے. کہیں حقائق کو قرآن نہیں جھٹلائے گا، قیامت تک نہیں جھٹلائے گا. ایک ہے تھیوری. مصیبت یہ ہے کہ کافروں نے فیکٹس کو لے کر نا ان کو ایسی شکل دی ہے جس سے بجائے ان علوم کو پڑھنے سے مومن بننے کے بیڑیا بن جاتا. کہیں خدا نظر ہی نہیں آتا. یہی علوم اس طرح اگر مرتب کے علم نباتات ہے، جغرافیہ دوسرے، کہ ہر موقع پر دکھایا جائے کہ یہ پری پلاننگ نہیں نظر آتا، یہ الٹا بنا ہوا جہاں نظر آتا. تمہیں نظر نہیں آتا کہ منصوبہ ہے، باقاعدہ لاز ہیں جس کے. تو پھر یہ علوم آپ دیکھیں کہیں اسلامیات کا لیکچر نہیں رکھنا پڑے گا. یہ تو مذاق ہے کہ بچوں کو اسلامیات کے کمرے میں لے جاؤ، وہ سمجھے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں. یہ کہ پروفیسر صاحب کر رہے ہیں جو علوم پڑھا رہا ہے اس میں سما دیں. جغرافیے میں وہ حصہ سمائیں جو قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے بارے میں، باٹنی کے بارے میں جو نباتات، وہ لیکچر دیتے دیتے ہی پروفیسر ایسے نظر آئے جیسے قرآن کا سبق پڑھا رہا. پھر بچے دیکھیں گے کہ قرآن اور جو ہے نا علوم طبیعہ ساتھ ساتھ مخالفت نہیں کر رہے مگر تھیوری جھوٹی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اب دین اگر کہے کہ ایسا ہوا اور وہ کہیں جن سے سچا ہے زمین میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریٹر ہے اس جہان کا وہ خدا بتا، وہ نہیں مانیں گے. اور بگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کسی نے ہوتے دیکھا. اب سائنس کا دار و مدار تھا مشاہدے پر، کسی نے مشاہدہ نہیں کیا. ایک مفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گیا اور یہ بن گیا. مفروضے پر ایمان لائیں. اگر کوئی پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے ہیں نا تھیوریز ان کو اٹھا کر پھینک دیں کہ یہ تو تمہاری گپیں ہیں، تم نے اپنی طرف سے گرا کہ شاید یوں ہوا ہوگا. جو ہوا ہے اس کی بات کرو، حقائق لاؤ. پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ فیکٹس کا قرآن انکار نہیں کرتا، اور ان کو بیان کرنے کے لیے دہریت نہیں، صاف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بھر جائیں گے. آپ تو دعائی دے اٹھیں گے جیسے سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں باٹنی کے لیکچر دیتے رہتے مگر وہ بات ہوتی ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار. سعدی فرماتے ہیں عقل مند کی نظر میں ایک سبز پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر، پورا جیسے دفتر پڑھ لیتا ہے قرآن و حدیث کا، ایک پتے میں نظر آتا ہے. سانس کیسے لے رہا، اس کا رنگ سبز کیوں ہے، سورج سے کیسے یہ غذا ہضم کرتا، باقاعدہ ہماری طرح سانس لیتا، سب ثابت ہو گیا. اس لیے دین کی روشنی میں اگر آپ سائنس کو پڑھیں اور پڑھیں یہی کہ حقائق الگ کرتے ہیں. جہاں تھیوری ہے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مجبور کریں. یہ تو خیال ہے ان لوگوں کا، یہ دہریوں میں گرا کے ایسا ہوا ہوگا. تھیوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تھیوری ہے نا جو ڈارون کی بناتے پھرتے کہ ہڈیاں ملی ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا. ہوا ہوگا پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے جیسے سچ مچ ہوا.
اب اتنا زمانہ گزر گیا جب کہتے ہیں کہ اب کوئی بندر جو ہے نا بدلتا دکھاؤ. تم تو کہتے ہو کہ سائنس مشاہدے پر ایمان رکھتی ہے. وہ پہلے بدلے جائے, اب بھی کوئی دکھاؤ نا کہ دم گم ہو رہی ہے انسان کے قریب کہیں ہے. کہتے نہیں اب یہ دور جامد ہے. جھوٹے لوگ ہیں. خدا کے لیے تھیوریاں جو ہیں ان کو پروفیسر آزاد پھینک دے کتابوں سے, جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں, اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کرے کہ بیٹا دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے اس کا بیضی مدار کیوں, یہ کیوں اتنے درجے پر جھکا ہوا اس کے محور پر. ایک ایک بات میں نظر آتا کہ یار یہ اندھا دھند نہیں بنی, جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دن رات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا. اگر یہ گول ہوگا بالکل دائرہ, موسم ہمیشہ ایک رہیں گے, کچھ فصلیں پیدا ہوتی. ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے, جس علم کے کمرے میں جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. ہر چیز میں حکمت ہے, اور ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے. آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا, جو بنا ہوا جہان بالکل ایسے ہی ہے مشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرا. اس کی رحمت, حکمت, ربوبیت سائنس میں نظر آئے گی. مگر کو اس طرح بنائے تو 2 قرآن ہی کم از کم آپ نہ لیں نا. وہ جب پڑھتا آدمی حیران ہو جاتا کہ یار حالانکہ وہ بھی سائنس کے استاد, ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے, یہ پورا انفس و آفاق بھی قرآن ہے. جی ماشاء اللہ, دلیری سے آپ سوال کیا کریں.